بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم کبھی یہ بل پاس نہ ہونے دیں گے، نامنظور ہے ہمیں یہ بل بالکل نامنظور ہے، ہم یہ نوٹیفکیشن کبھی قبول نہیں کریں گے، یہ میسج کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارا مال، ہماری جان، ہر چیز ہمارے حضور کی جان پر قربان ہے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے ہماری ہر چیز قربان ہے۔ علامہ اقبال کا قلم اٹھتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا، ارے تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوح قلم بھی تیرے ہیں، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے بڑے بڑے چوکیدار پیدا کیے، بڑے بڑے پہرے دار پیدا کیے، کوئی صحابی رسول ہوئے، کوئی ولی اللہ ہوئے، لیکن جنہوں نے میرے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، ارے وہ تو زمانے کے یا ولی بن گئے یا صحابی رسول بن گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایسا پہرا دیا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام کے آگے حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے۔ آپ کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، تو سلامتیوں نے جب کافروں نے حضور پر پتھر برسائے اعلان نبوت پر، تو ابوبکر نے سارے اپنے جسم مقدس پہ بہے، اور اس قدر آپ کا جسم پاک لہولہان ہو گیا تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، تو آپ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ تو حضرت ابوبکر کو جب ہوش آتا ہے تو ابوبکر اٹھ کے یہ کہتے ہیں، اماں مجھے یہ بتا کہ میرے حضور کا کیا حال ہے۔ جب حضور کے اعلان نبوت پر یہ معاملات ہوئے تو حضرت ابوبکر نے عرض کی، اماں بتا میرے آقا کریم علیہ السلام کا کیا حال ہے، میرے حضور کی طبیعت کیسی ہے، میرے حضور کو تو کوئی ایسا زخم نہیں آیا، اماں بتا میرے قریب کیسے ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا تو خود تو ہوش پکڑ، تیرا جسم جو لہو لہان ہے اس قدر دیکھیں کہ آپ کو پتھر لگے ہیں تو آپ کو خود بھی ہوش نہیں، آپ پھر حضور کا پوچھ رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، آپ کا یہ ایمان تھا، میرا یہ تخیل کہتا ہے، تو حضرت ابوبکر کہتے ہوں گے کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو مارا کروں میں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور دوسرے پہلو میں آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیہ کی غلامی میں تھے، امیہ نے کیا کیا، امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کبھی ننگے پاؤں کوئلوں پہ چلاتے ہیں، جلتے کوئلوں کے اوپر چلاتے ہیں، کبھی آپ کو ریت کے اوپر لٹاتے ہیں، گرم ریت کے اوپر، کبھی آپ کے ہاتھ زمین پہ رکھ کے ہاتھوں کے اندر کلیوں کے اندر کیل ٹھونستے ہیں، تو جناب والا حضرت بلال کے اوپر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ وہ امیہ کہتا ہے، اے بلال محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت امیہ، وہ امیہ لعنتی کہتا ہے حضرت بلال سے کہ محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دے، تو حضرت بلال کہتے ہیں، امیہ تم بلال کی چمڑی تو ہٹیر دے، بلال کی گردن تو تن سے جدا کر دے، لیکن بلال محمد کا کلمہ کبھی نہیں چھوڑے گا، بلال یہی کہتا رہے گا، آہد آہد آہد، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت بلال نے یہ سارا کچھ اپنے اوپر ظلم سہ کے زمانے والوں کو بتایا، جب تم محمد کی غلامی میں آ جاؤ تو پھر اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اپنے مال کی پرواہ نہ کرنا، تم یہ نہ سوچنا کہ تم مر جاؤ گے، لیکن یہ سوچنا کہ تم کس کی غلامی میں آئے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گا تو حضور علیہ السلام چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت سرعام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا، عرض کی،
کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ عمر ابھی ہم چھپ کے ہی نماز پڑھیں گے، اعلانیہ طور پہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عمر آپ کی غلامی میں آ چکا ہے۔ عمر کا وہ نام ہے کہ جس سے جناب والا کفار لڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سرعام نماز پڑھے، عمر آپ کی نماز کے لیے پہرا دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب مکے کے بازاروں میں نکل آئے، آ کے کہنے لگے کوئی ہے ایسی عورت جس نے خود بیوہ ہونا ہے، کوئی ہے ایسا مرد کہ جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، کوئی ہے تو آئے میرے مقابلے میں۔ آج ہم سب محمد عربی کے غلام نماز سرعام پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہے، جو واحد ہے، جو یکتا ہے، اس کو سجدہ کریں گے۔ آج عمر حضور پر پہرا دے گا، کوئی مائی کا لال ہے تو آ جائے عمر کے مقابلے میں۔ حضرت عمر وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر وہ ذات ہے کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ پلٹ لیا کرتا تھا۔ حضرت عمر کی ذات وہ ذات ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے صحابی آئے، انہوں نے حضور کی جان پر پہرے دیے، کسی کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ کوئی لا کے میرے حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے گفتگو بھی کر لے، کوئی لا کے اونچی آواز میں بولتا تو حضرت عمر کی تلوار نکل آتی، یا رسول اللہ میں اس کی گردن تن سے نکال کر کے رکھ دوں گا، اس کی اتنی ضرورت ہے یہ آپ کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کرے۔ تو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، خبردار خبردار اپنی آوازیں کو پست رکھو، اگر تمہاری آوازیں میری نبی کی بارگاہ میں بلند ہوئی تو اونچی ہوئی تو یہ سوچ لینا کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ میرے حضور کی بارگاہ مقدسہ ہے، یہاں تو اونچی آواز میں بات کرنے کا حکم نہیں ہے، تو تم اٹھ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم اٹھ کے یہ بل پاس کرتے ہو، تم پچھلے درجے کے کمینے اور کتے ہو، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ یہ جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو ہے نا بل پاس کر رہا ہے، ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں، ہم کسی بھی صورت نہیں مانتے۔ تو جناب والا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب قادیانی کے مقابلے میں آئے تو آپ نے قادیانیوں کو خط لکھا اور کہا ہے مرزا قادیانی تم نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میرے پیر میرے علی کے سامنے تو آج تجھے میں بتاؤں ذرا کہ نبی کیسا ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے چیلنج کر دیا، جب چیلنج کر دیا تو آپ کے ساتھ مناظرے کا وقت طے ہو گیا۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب آپ نے جب یہ اعلان کیا بڑی بڑی گدیوں کو، کہا کہ آ جاؤ آج قادیانی کے ساتھ جناب والا مناظرہ کرنے جانا ہے، تو پیر میرے علی شاہ صاحب پنڈی کی سرزمین سے چلے اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ پیر صاحب جانے دے، آپ جس گدی پر بیٹھے ہیں آپ اپنی گدی کو جناب والا ترجیح دیں، اس پر بیٹھے رہے، چھوڑ دے کس بات میں پڑ گئے ہیں۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا اللہ خدا کی قسم پیر میرے علی شاہ صاحب کی ارے یہ جو گدی ہے یہ بھی میرے حضور کے نام سے ہے، اگر میرے حضور نہ ہوتے تو میرے علی کو کون جانتا تھا، ارے تجھے تمہاری گدیاں نصیب ہو تو میرے علی آج حضور کی ختم نبوت کے لیے پنڈی سے لاہور تک چلے گا۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب پنڈی سے چلے، مرزا قادیانی کے پاس آئے، کہنے لگے او مرزا قادیانی جھوٹے اور لعنتی کتے، جہنمی کتے سے کتے، آپ نے فرمایا کہ آج اگر تو کہتا ہے نا میں نبی ہوں، نبی وہ ہوتا ہے، ارے میرے نبی تو وہ تھے، میرے حضور چاند کو اشارہ کرتے تو چاند کے دو ٹوٹے ہو جاتے، ارے میرے حضور اگر سورج کو اشارہ کرتے تو سورج اثر پر واپس آ جایا کرتا تھا، اگر میرے حضور علیہ السلام آپ پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں تو پتھر کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ میرے حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر جانور بھی کلام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ میرے حضور جس جگہ سے گزرتے تھے تو درخت آپ پر
آج کہنے لگے اگر اس کے کہنے پر قلم اٹھ کے لکھنا شروع کر دیتا تو پھر پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں تھا، اس کے کہنے پہ کبھی قلم نہ لکھتا۔ اگر پیر صاحب آپ کے کہنے پہ قلم نہ اٹھتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا تم قلم کی بات کرتے ہو، پیر میرے علی شاہ صاحب سے آج یہ کہتا کہ مردے زندہ کرنے ہیں تو پیر میرے علی آج مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیتا۔ سبحان اللہ۔ میرے لیے آج مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیتا۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا دعویٰ پیر صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے، حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار بن کے نکلتا ہے، اس کے پشت کے پیچھے کسی جسٹس کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی وزیر اعظم کا ہاتھ نہیں ہوتا، ایم پی ایم ایل اے کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا اس کے پیچھے خود مدینے کے تاجدار نبیوں کے سردار کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے نبیوں کے سردار کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ ادھر جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ راجپال نے جب وہ خاکہ لکھا تو علم الدین شہید آپ پہنچے، راجپال کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے دروازہ لگا لیا، دروازہ لگا کے کہنے لگے راجپال تم نے میرے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، کیا یہ خاکہ تم نے بنایا ہے؟ وہ ڈرتا ہوا لرزتی ہوئی زبان سے کہنے لگا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ تو پیر علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا کیا؟ اپنا خنجر نکالا، خنجر اس کے پیٹ کے اندر مارے، مار کے اسے کہا کہ تو میرے نبی کی ذات پر حملہ کرتا ہے، میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے، تو جانتا نہیں علم الدین چاہے بڑا کچھ نہیں ہے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہے، لیکن علم الدین کے سینے کے اندر نبی کا عشق ہے، نبی کی محبت ہے، نبی کا پیار ہے۔ جو نبی کی ذات پر زبان کھولے گا میں اس کی زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، راجپال آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو علم الدین شہید نے اسے مار دیا، جب اسے فاصلے جہنم کر دیا تو جناب والا لوگوں نے کہا علم الدین دوڑ جا۔ علم الدین کہنے لگا میں نے کون سا کوئی قتل کیا ہے، میں نے تو آج اس شخص کو فاصلے جہنم کیا ہے کہ جس نے میرے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائی اپنی زبان میں راضی کی تھی، آج تو میں نے اس لعنتی کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ان کے وکیل تھے، قائد اعظم آپ کہنے لگے علم الدین تو صرف ایک دفعہ کہہ دیتے تم نے اس کا قتل نہیں کیا، آپ نے اس کی وکالت کی۔ قائد اعظم کہنے لگے علم الدین صرف اتنا کہہ دیتے تم نے راجپال کو نہیں مارا۔ حضرت علم الدین رحمت اللہ علیہ آپ کہنے لگے بابا جی علم الدین اس بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والا، علم الدین آج بھی یہ کہتا ہے، کل روز حشر بھی یہی کہے گا کہ حضور کی ختم نبوت پر اس کی زبان کھلی تھی اور علم الدین نے اس کو فاصلے جہنم کیا تھا۔ اور حضرت علم الدین کو جب قید ہوئی نا جیل خانے میں گئے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم الدین سے خود ملنے آیا کرتے تھے۔ جیلر دیکھتا دیکھ کے حیران ہو جاتا کہ باقی جیل کے اندر اندھیرا ہوتا، جب غازی علم الدین کی بات آتی تو غازی علم الدین کے کمرے کے اندر جیل کے اندر روشنی ہی روشنی تھی، نور ہی نور تھا، عجیب قسم کی خوشبوئیں تھی۔ تو وہ آگے جیلر حیران ہو کے پوچھنے لگا علم الدین بتا باقی تو ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے لیکن تیری جیل میں بڑی روشنی اور بڑا نور ہوتا ہے، بڑی خوشبوئیں آتی ہیں۔ علم الدین کہنے لگا چھوڑ، جن کے لیے آج میں نے اس کو فاصلے جہنم کیا ہے نا وہ مدینے والے مجھے خود ملنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
वो मदीने वाले मुझे मिलने आते, हुजूर फरमाते हैं इल्म दीन घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, तू आ मेरे पास, तुझे हौदे कौसर पे मैं जाम पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। और जब उससे पूछा जाता है ना, जब फांसी दी जाती है तो तख्त पे चढ़ाने से पहले पूछा जाता है बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। गाजी इल्मुद्दीन कहने लगे मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैंने हुजूर की जात पर दुरूद और सलाम भेजना है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद कहने लगे ओए मेरे सर पे काला कपड़ा न डालना, फांसी तो उन लोगों को होती है कि जिन लोगों ने कोई गुनाह किया हो, जिनकी सजा उसे मिले, जिसने कोई कत्ल किया हो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मेरे चेहरे पर काला कपड़ा न डालना, मुझे ऐसे फांसी देना। जब गाजी इल्मुद्दीन को तख्त पे चढ़ाया गया तो आपके लिए वो फांसी का फंदा भी फूलों का हार बन चुका था, वो फूलों का हार बन चुका था। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप जब गले में वो फंदा डाला गया तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद बाबाज़े बुलंद हुजूर की जात पर दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू हो गए। आप कहने लगे वो देखो आज मदीने वाले आका मुझे लेने के लिए आ गए हैं। सुभान अल्लाह। और फांसी देने के बाद गर्दन लमक जाती है, लटक जाती है ना, लंबी हो जाती है, लेकिन रंग नीला हो जाता है, काला हो जाता है। लेकिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद आपकी गर्दन भी नहीं लटकी थी, आपकी गर्दन नहीं लटकी थी और आपके चेहरे पर नूर ही नूर था। ऐसे लग रहा था देखने वालों को कि जैसे आपके चेहरे के ऊपर कोई गुलाब के ऊपर जैसे शबनम नहीं गिरी होती और शबनम गिरने पर फूल और भी खूबसूरत लगता है, आपका चेहरा ऐसे हसीन और जमील लग रहा था। ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। और आपका जनाजा जब लाहौर की सरजमीन पर निकला ना, लाहौर की सरजमीन पर निकला तो उसमें बड़े बड़े अल्लाह के वली आए। यकीन जाने इस कदर आपका जनाजा हुआ कि लाहौर की सरजमीन पर एक कदम रखने के लिए भी जगह बाकी रही थी, इस कदर आपका इतना बड़ा जनाजा हुआ। तो पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाब वाला और भी दीगर उलमा इकराम अलीपुर सैयदा के शहजादे आप भी वहां पर पहुंचे। आप जब वहां पर पहुंचे ना अलीपुर सैयदा के शहजादे, आपकी मैयत को रखा गया, लोगों ने कहा शाह साहब जनाजा पढ़ाएं। अब पीर मेरे अली शाह साहिब जनाबे वाला आप ये सारे दीगर पीराने जहां वहां पर मौजूद है, लेकिन जब आप अलीपुर सैयदा वाले पीर आप इल्मुद्दीन शहीद के पांव को चूम रहे हैं, शहजादे आले नबी औलादे अली है, इल्मुद्दीन शहीद के पांव को चूम रहे हैं। जब आप पांव को चूम रहे तो मरीदान ने कहा शाह जी आप तो खुद आले नबी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इल्मुद्दीन शहीद के पांव को चूम रहे हैं। तो आपने फरमाया पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अलीपुरी, आपने फरमाया मेरे मरीदों मैं इल्म दीन का पांव चूम रहा हूं, इल्म दीन की पेशानी मेरे नाना जान मदीने के ताजदार चूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब हुजूर पेशानी चूम रहे तो इल्मुद्दीन के मैं कदम चूम रहा हूं। पता चला कि जो हुजूर की जात पर मर जाता है वो क्या होता है, साहिब मकान हो जाता है, साहिब इज्जत बन जाता है, उसकी मिसाल कायनात के अंदर कोई नहीं होती, क्योंकि वह बेमिसाल नबी पर कुर्बान हो जाता है। ये वो जात है कि जिनके लिए जान दो तो खुदा की कसम कब्र में भी छुड़वाने आ जाते हैं। मेरे हुजूर की वो जात है, एक यही जात है कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो मोहम्मद अरबी के गुलाम होते ना उनके कफन भी मैले नहीं होते, उनके कफन भी वो बिल्कुल सफेद होते हैं, उनकी कब्रों से भी रोशनियां निकलती हैं, उनकी कब्रों से भी खुशबुएं निकलती हैं जो मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत पर मर जाते हैं। ये गुफ्तगू करना अहम जरूरी, लोगों को बताओ, बच्चों को ये इल्म ये तालीम दो कि हमारे नबी नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया में आखिरी नबी बनकर आए हैं। मेरे हुजूर के बाद कोई और नबी नहीं आएगा। हुजूर क्या है, आखिरी नबी, आखिरी नबी है। मेरे हुजूर के बाद और कोई नबी नहीं आएगा। और जो ये दावा करे कि मैं नबी हूं वो क्या है, झूठा है, मुर्तद है, काफिर है।
وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا. ہمارے یہ یقین اور ایمان ہے آقا کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے. آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حضرات ذی وقار یہ بات حدیث پاک آپ یاد رکھیں. پتہ نہیں کتنی سینکڑوں جو قرآن کریم کی آیات بینات اس شان پر اتری ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام نے 150 لگ بھگ حدیث ملتی ہے. 150 کے لگ بھگ حدیث پاک ملتی ہے کہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ہمارے نبی سب سے اعلیٰ, ہمارے نبی سب سب سے سے اعلیٰ, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ رسول آتے رہے, بدلی آتی رہی. ایک رسول آیا, دوسرا وہ رسول چلا گیا, اور رسول آ گیا, وہ رسول چلا گیا, اور نبی آ گئے, وہ نبی چلا گیا, اور نبی آ گئے. آپ نے فرمایا کہ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. ارے چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. جب سارے نبی آ کے چلے گئے, پھر آخر پر کون آیا؟ ہمارا نبی. پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے ان کا تمہارا ہمارا خدا ایک ہے, ان کا تمہارا ہمارا خدا ایک ہے, ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا تمہارا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ ارے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا مستدی جے کے ہے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ہمیں قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم کیا, ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر قربان ہیں. ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر قربان ہے. ہم آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام کو آج بھی آخری نبی مانتے ہیں اور کل بھی مانتے رہیں گے. ہمارے آباء و اجداد بھی حضور کو آخری نبی مانتے تھے, ہم بھی مانتے ہیں اور قیامت تک ہم مانتے رہیں گے. اور جو آ کے یہ بات کہے کہ میں نبی ہوں تو ہم اس کا سر کیا کریں گے؟ سر اس کا تن سے جدا کریں گے. من سبا نبیًا فاقتلوہ, من سبا نبیًا من سبا نبیًا, گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا کرتا. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا. جب حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر زبان کھولے گا, انگلی اٹھائے گا, ہم اس کی گردنیں اٹھا کر رکھ دیں گے, اس کی گردنیں جسم سے جدا کر دیں گے, اس کی زبانیں کاٹ دیں گے, اس کو اٹھنے والے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے. ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں پرواہ ہے تو بس حضور کی ختم نبوت کی پرواہ ہے انشاءاللہ عز و جل. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عشق و محبت, ہمارا یہ پیار حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ مرنے کے بعد بھی قائم رکھے. جب دنیا سے جائے تو حضور کا عشق جو ہے وہ ہمارے سینے میں موجود ہو, جب بھی ہم دنیا سے جائے تو حضور کی ختم نبوت پر لی جائے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر پیارا دیتے ہوئے دنیا سے جائیں. اللہ تعالی ہمارے اس پیار کو قائم اور دائم فرمائے.